اسٹوڈنٹس، آج کی جو ہماری کلاس ہے اس میں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ہماری تیسری شارٹ سٹوری۔ اب سے پہلے ہم نے 2 شارٹ سٹوریز پڑھی ہیں، پہلے نیکلس پڑھی، اس کے بعد ہم نے بھولی، اور اب یہ شارٹ سٹوری پورشن میں جو ہماری تیسری شارٹ سٹوری ہے وہ ہے ایبیلے، اور اس سٹوری کو لکھا ہے عبدالغنی شیخ نے۔ عبدالغنی شیخ کی لکھی ہوئی یہ سٹوری ہے ایبیلے۔ تو یہ ہے کس متعلق، ہم جو یہاں پہ پنک باکس دیا ہوا ہے، یہ پنک باکس، اس میں آ کے دیکھیں گے، اس میں سارا لکھا ہوا ہے اسٹوری کے اباؤٹ، اسٹوری کس اباؤٹ ہے، کس بارے میں لکھی گئی ہے۔ لیٹس ریڈ۔ Nowadays, both boys and girls pursue modern education in science and technology for a better life. Younger generation does not hesitate to travel abroad in pursuit of higher education. Ladakh is no exception to this trend. But the reaction of oldies to this trend of older illiterate women in particular is debatable. Abile also reacts to Rukhsana's pursuit of higher education at Srinagar in her own way, in addition to cinema and motor transport. Go through the short story and see yourself whether or not Abile is justified in her reaction. Do your grandparents react to such situations in your expected manner? The story by Abdulghani Sheikh portrays the problems of generation gap. تو جو اسٹوری کے بارے میں یہاں پہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آج کل کا جو زمانہ ہے، آج کل کے زمانے میں جو ینگ بوائز اینڈ گرلس ہیں آپ لوگوں کی طرح، وہ سارے ماڈرن ایجوکیشن کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی چیز سے ہیزیٹیٹ نہیں کرتے۔ وہ ماڈرن ایجوکیشن کو حاصل کرنے کے لیے اپنا دیش چھوڑ کے دوسری جگہوں پہ جاتے ہیں، ایک جگہ سے چھوڑ کے ایک ملک کو چھوڑ کے دوسرے ملک تک بھی جاتے ہیں، اپنے ملک سے باہر بھی جاتے ہیں۔ تو لداخ جو ہے، لداخ بھی اس ٹرینڈ میں کوئی پیچھے نہیں ہے۔ لداخ کے بچے بھی اسی طرح سے اپنے علاقے سے نکل کے دوسرے علاقوں میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو ٹرینڈ ہے، اس ٹرینڈ کے متعلق جو بوڑھے لوگ ہیں، اسپیشلی جو الٹریٹ وومن ہیں، اولڈ وومن، ان کا جو اس پہ ریئیکشن ہوتا ہے وہ ڈیبیٹیبل ہے۔ اس کو ہم اس کس نظر سے دیکھتے ہیں، ہمارے اپنی ہمارے جو ہوتے ہیں گھریلو حالات، اس کے ساتھ کمپیئر کر کے۔ ایبیلے جو ہے یہ لداخ کی ایک بوڑھی عورت ہے، وہ اپنی پوتی رخسانہ کے بارے میں بھی، جو ہائر ایجوکیشن کے لیے سری نگر آتی ہے، اس کے بارے میں کچھ کیا سوچتی ہے، اسی طرح کے خیالات، کس طرح کے خیالات ہیں اس کے بارے میں، اور ٹرانسپورٹ اور سینما کے بارے میں ایبیلے کے کیا خیالات ہیں۔ ہم اس سٹوری کو پڑھیں گے اور ہم خود جانیں گے کہ جو ایبیلے کا اس میں ری ایکشن ہے وہ جسٹیفائیبل ہے یا نہیں ہے۔ اور آپ سے پوچھا گیا ہے کہ آپ بتائیں گے کہ آپ کس طریقے سے ایکسپیکٹ کریں گے اپنے گرینڈ پیرنٹس کو اگر اس سچویشن میں۔ یہ سٹوری جو ہے عبدالغنی شیخ کی، ان شارٹ میں کہوں گا کہ یہ ہے، یہ ایک نقشہ، ایک خاکہ پیش کرتی ہے ہمارے سامنے اباؤٹ جنریشن گیپ۔ جنریشن گیپ یعنی جو پہلی جنریشن تھی، اولڈ جنریشن جو ہماری تھی، اس میں اور ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کے بیچ میں جو گیپ ہے، جنریشن گیپ، اس کو پورٹری کرتی ہے، اس کو یہ خاکہ ہمارے سامنے پیش کرتی ہے۔ لیٹس ریڈ دی اسٹوری اینڈ the very first paragraph. You should be concentrated on the textbook, page 127. When Abila heard the news of earthquake in Turkey, her face turned ashen. Choked with tears, she said, "O protector, you are Rahim or Kareem, so merciful and benevolent. Have pity on my granddaughter Rukhsana. Keep her safe." تو پہلے ہی جو پیراگراف ہے اسٹوری کا، اس میں ہم ایک انوکھی چیز جس کی جنریشن گیپ کی بات ہوئی، اسی کے متعلق ہے۔ ایپیلے جو ہے ترکی میں ایک زلزلہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں سنتی ہے، جب نیوز سنتی ہے
ترکی میں زلزلہ ہوا اس کے بارے میں نیوز سنتی ہے تو اس کا چہرہ جو ہوتا ہے وہ بالکل پیلا پڑ جاتا ہے، ڈر جاتی ہے وہ بہت، اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور پھر کہتی ہے او پروٹیکٹر یو آر رحیم و کریم سو مرسیفل اینڈ بینیولنٹ ہیو مرسی آن مائی گرینڈ ڈاٹر رخسانہ. اللہ سے کہتی ہے کہ او بچانے والے، تو بہت ہی رحیم و کریم ہے، مرسیفل ہے، تو میری پوتی رخسانہ کو اپنی حفاظت میں رکھنا. All of us burst out laughing. Gaga, my elder brother, said, Abby, Ruxana is in Srinagar. The earthquake has hit Turkey, which is thousands of miles away from Srinagar. کہتا ہے ابیلے کی یہ بات سن کے ہم سارے ہنسنے لگتے ہیں، زور سے ہنسنے لگتے ہیں، اور کاگا جو میرا بڑا بھائی ہے وہ ابیلے سے کہتا ہے ابھی رخسانہ سری نگر میں ہے، اور زلزلہ جو ہے وہ ترکی میں آیا ہے، اور ترکی جو ہے وہ سری نگر سے کئی ہزار میل دور ہے. But tears rolled down Nabile's sunken cheeks. It is not an easy task to cajole our Abby or make her understand. How can one explain that the world has nearly 200 countries and that all places are not like our village with its mere 40-50 houses. سب ہنس پڑتے ہیں. ابیلے کا جو بڑا بیٹا ہے، ایلڈر برادر جو ہے ان کا، وہ کہتا ہے کہ رخسانہ سری نگر میں ہے، ارتھکویک ترکی میں آیا ہے جو ہزاروں میل دور ہے، اور لیکن اس سب سے ابیلے کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی سنکن چیکس جو ہیں، سنکن چیکس اور بوڑھی ہو گئی ہے، کمزور ہے، اس کی چیکس جو اندر میں ہیں، سنکن چیکس جو اس کے ان پہ آنسو بہہ رہے ہیں، اور کوئی بھی اس کو یہ چیز سمجھانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے، نہ ہو سکتا ہے اس بات پہ کہ جو یہ سارا معاملہ ہے، ترکی دور ہے، سری نگر یہاں ہے، یہ چیزیں سمجھانا اس کو بہت مشکل ہے. کوئی اس کو یہ ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ دنیا میں قریب قریب 200 ملک ہیں، اور کوئی یہ چیز اس کو نہیں سمجھا سکتا کہ ساری دنیا کی جو جگہیں ہیں وہ بالکل ایک جیسی نہیں ہیں، اور ساری جگہیں ہمارے گاؤں کی جیسی نہیں ہیں جہاں پہ 40 سے 50 گھر ہیں. She had become increasingly apprehensive since the evening Ruxana departed to Srinagar. The bus in which Ruxana was travelling had broken down near Kargil. Abile argued that if the bus had broken down, it must mean that Ruxana had not survived. To convince her otherwise, we Kaga consoled her. Abby, if the bus stopped working, it does not mean that it has had an accident. Buses often break down during a journey. Sometimes the oil freezes due to the cold. Sometimes nuts and bolts of the engine do not function, or a certain part stops working. The driver parks the vehicle on the side of the road, repairs it, and then the vehicle takes off. کہتا ہے ہم نے کاغا کے سمیت سمجھانے کی کوشش کی ابیلے کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر بس چلتے چلتے رک جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. بسز جو ہیں اپنے سفر میں ہمیشہ خراب ہو جاتی ہیں. بریک ڈاؤن کا مطلب خراب ہونا ہے یہاں پہ. اور کبھی کبھی جو ہے تیل فریز ہو جاتا ہے ٹھنڈ کی وجہ سے، اور کبھی کبھی بولٹس اور نٹس جو ہوتے ہیں جن کے وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یا کوئی پرٹیکولر پارٹ بس کا جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو جس کی وجہ سے جو ہے گاڑی کو ڈرائیور جو ہوتا ہے وہ گاڑی کو روک دیتا ہے، سائڈ پہ پارک کرتا ہے، اور پھر اس کو ریپیئر کرتا ہے افیکٹڈ پارٹ کو، اور پھر وہیکل جو ہے چل پڑتی ہے، گاڑی چل پڑتی ہے. We also had to take
extreme precautions before commenting on news in front of Abbey. The mention of daily happenings like the rolling of a bus into a ditch at such places, the derailing of a rail cart, the disappearance of an aeroplane, or the firing of a bullet at some procession or other was enough to trigger an interminable series of questions. Is my Ruxana safe? Was Ruxana traveling in that bus? Ruxana is very curious. She must have gone to see the procession. बात आगे बढ़ती है। रुखसाना के बाद जो कागा और ये रीडर जो हैं, ये स्टोरी टेलर्स जो हैं हमारे, ये हमें ये बता रहे हैं कि उसको समझाने से कुछ हो नहीं पा रहा है, इसलिए उनको प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। हमेशा किसी भी बात पे कोई कमेंट करने से पहले, किसी भी बात को किसी जगह मेंशन करने से पहले उनको प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं कि फ़लानी जगह पे ये हो गया है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी जगह पे कोई बस सड़क से लुढ़क कर गहरी खाई में जा गिरी है, या किसी जगह कोई ट्रेन का जो जो डब्बा है वो पटरी से उतर गया है, या कहीं पे कोई एरोप्लेन दुनिया में जो है वो डिस्पेयर हो गया है, गायब हो गया है, या किसी जगह पे किसी जुलूस पे फायरिंग हुई है। क्योंकि ऐसी न्यूज़ अगर रुखसाना की ऐसी न्यूज़ अगर अबीले के सामने पड़ी जाए या बोली जाए तो ये काफ़ी है उसके फिर सवालों की बौछार हो जाए। और सवाल किस तरह के होंगे? इज़ माई रुखसाना सेफ? क्या मेरी रुखसाना सेफ है? वाज रुखसाना ट्रैवलिंग इन दैट बस? क्या रुखसाना उस गाड़ी में सफ़र कर रही थी? रुखसाना बहुत ही क्यूरियस है। शी मस्ट हैव गॉन टू सी दैट प्रोसेशन। वो पक्का उस प्रोसेशन को देखने, वो बहुत ही उतावली लड़की है, वो उस प्रोसेशन को देखने की। ऐसे ऐसे सवाल की जो बौछार हो जाती थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरा पे। We would start laughing and Abby would admonish us yet again for sending Ruxana to Srinagar. When she expressed her helplessness, we comforted her, saying that Srinagar is a mountain resort, that it's called paradise on earth, and every year thousands of tourists visit Sri Kashmir to explore it. We tried to make her hundred we tried to make her understand that Ruxana was in Srinagar not out of some desertion, but to get further education and seek a better life. When we promised that next spring we would take her to Srinagar too, Abby fell silent. If we had brought up the subject of her visiting Srinagar before Ruxana left, she would have risen in anger and pursed her mouth, declaring, I won't leave my children and grandchildren. जब भी इसके बाद उसके कहते हैं कि जब भी हम उसके बारे में किसी बात पे हंसने लगते हैं तो एबी जो है वो फिर से रुखसाना को श्रीनगर भेजने के हमारी फ़ैसले पे नुक्ताचीनी करने लगती है। जब वो हेल्पलेस दिखती है तो फिर हम उसे कंफर्ट करते हैं, उसको समझाते हैं, उसके साथ बात करते हैं, फिर उसको बोलते हैं कि श्रीनगर एक माउंटेन रिजॉर्ट है, घूमने की एक जगह है, वो पैराडाइज ऑन अर्थ कहलाता है। और कई हज़ार जो टूरिस्ट हैं वो कश्मीर आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। वी ट्राई टू मेक हर अंडरस्टैंड दैट रुखसाना वाज इन श्रीनगर। हमने उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। रुखसाना जो है वो श्रीनगर में है और वो श्रीनगर नॉट आउट ऑफ सम desperation but to get further education and seek a better life.
اور فضول میں وہاں پہ نہیں ہے. وہ اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے ہم نے اس کو الگ نہیں کر دیا ہے. وہ وہاں پہ اچھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہے, ایک اچھی لائف حاصل کرنے کے لیے ہے. When we promised that next spring we would take her to Srinagar too, she fell silent. Abby fell silent. جب ہم اس کو یہ بتاتے ہیں کہ اگلے سمرس میں ہم آپ کو بھی سری نگر لے جائیں گے, تو وہ بالکل خاموش ہو جاتی ہے. اور کب کہتا ہے کہ اگر یہی بات ہم اس کو پہلے بولتے, رخسانہ کو سری نگر بھیجنے سے پہلے کبھی ہم اس کو یہ بات بولتے تھے کہ ہم آپ کو سری نگر لے جائیں گے, تو وہ اپنا منہ موڑ لیتی, غصہ کرتی اور یہ دکھانے کی کوشش کرتی کہ وہ اپنے بچوں اور پوتیوں کو چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جانے والی ہے. کیونکہ اب رخسانہ سری نگر میں پہنچ چکی ہے, تو اب اگر اس کو یہ کوشچن بولتے ہیں تو وہ بالکل سائلنٹ ہو جاتی ہے. اگر چلی جاؤں گی تو رخسانہ کو دیکھ لوں, دل میں خیال آتا ہوگا پوتی کے لیے. سری نگر aside, our abbey has not even ventured beyond a distance of 10 miles from our village. 2 years ago, after a gap of 8 years, she had made it to Leh town for the annual Dosmuch festival, held every winter to purge the town of evil. She saw masked dancers and musicians leading a procession from the palace through the main bazaar. She came across monks during effigies and making crosses of that to trap harmful spirits and hungry ghosts of the earlier. There was much hustle bustle, but that evening, when Abby returned home, she could only complain, "Oh my dear, my head is spinning. There were so many people there that the breath was squeezed out of me. I will never go again." کہتے کہ ایبی کے سری نگر جانے کی تو دور بات تھی, ایبی اپنے گھر سے 10 میل دور تک بھی نہیں گئی تھی. اور یہ پچھلے سال ہی ہوا تھا کہ ایبی کو ہم نے 8 سال کے گیپ کے بعد لے ٹاؤن لیا تھا. کرگل سے اس کے ساتھ میں دوسرا ڈسٹرکٹ لے پڑتا ہے, لے لیا تھا جہاں پہ اینول فیسٹیول ہوتا ہے. تو وہ اینول فیسٹیول جو ہے ہر ونٹر کے بعد ہوتا ہے. قصبے میں جو ایول جو ہے اس کو دور کرنے کے لیے, ایول کو دور کرنے کے لیے, قصبے کو پاک کرنے کے لیے ایک فیسٹیول ہے ان کا. تو اس نے جب وہاں پہ ماسک پہنے ہوئے ڈانسر دیکھے, وہ بوت والے ماسک پہنے ہوں گے کوئی یہ وہ, اور میوزیشنس دیکھے, وہاں پہ لوگوں کا پروسیشن دیکھا مین بازار میں. اس نے وہاں پہ مونکس دیکھے, وہ جو بدھسٹ مونکس ہوتے ہیں. تو پھر وہاں پہ اس نے جب یہ بہت ساری چیزیں دیکھیں, پھر وہ داغے کھینچ کے ہنگری گوسٹس کو باندھنے کے لیے, پھر وہ ساری چیزیں دیکھ کے وہ بہت پریشان ہو رہی تھی. دیر واز مچ ہسٹل بسٹ, بہت کچھ تھا جو ادھر ادھر ہو رہا تھا. لیکن جب اس شام کو وہ گھر واپس آئے تو ایبی کی جو ہے وہ ایک ہی کمپلینٹ تھی, ایک ہی شکایت تھی, "Oh my dear, my head is spinning." میرا سر پھٹے جا رہا ہے. وہاں پہ بہت آدمی تھے. There were so many people there that breath was squeezed out of me. I will never go again. وہاں پہ اتنے لوگ تھے کہ میری سانس ہی بند ہو رہی تھی. اب میں وہاں کبھی نہیں جاؤں گی. So this much is enough for the day. We'll continue the story by tomorrow.